الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کتاب ریاض الصالحین کا باب الادب والاخلاق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو باب ہے وہ یہ ہے مہمان کی عزت کرنا۔ مہمان جو بھی ہمارے گھر آتے ہیں یا ہمارے مہمان ہیں، ان کا عزت کرنا بھی انسان کے اخلاق میں داخل ہے، جس کو حدیث کے الفاظ میں اکرام الضیف کہا جاتا ہے۔ مہمان کی عزت کرنا، خاطر تواضع کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ حدیث کے پہلے جو امام راوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ان کا طریقہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو لاتے ہیں، تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کا ذکر کیا جو سورۃ الذاریات میں ہے کہ ایک بار ابراہیم علیہ السلام کے گھر کچھ مہمان آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر آتے ہی پہلے انہوں نے سلام کہا، تو آپ نے بھی سلام کا جواب دیا، لیکن یہاں فرشتوں نے جو جواب دیا تو کہا ہم کو سلامتی نہیں چاہیے، اس قوم کو سلامتی چاہیے جو اللہ کے انکار کرتے ہیں، یعنی حضرت لوط کی اور ان کی قوم کی طرف اشارہ۔ تو چونکہ مہمان تھے تو ابراہیم علیہ السلام فوراً ایک بچڑا کو ذبح کیے، اس کا گوشت تیار کیا اور سامنے پیش کیے، لیکن وہ لوگ نہیں کھائے۔ اب جب نہیں کھائے تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، پوچھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تم لوگ نہیں کھاتے ہو؟ تب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ تو فرشتے اس وقت انسان کی شکل میں آئے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے دنیا میں ہیں اور وہ ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس سے انہوں نے باب ثابت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی مہمان نوازی کی، عزت کی، تکریم کی، ان کا خیال رکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مہمان کی عزت کریں، ان کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ جیسے کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، تم میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ اب کیوں صرف اللہ اور آخرت؟ تو اس کا مطلب کیا رسول کتاب نہیں ہے؟ نہیں، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی ساری چیزیں پہ آ جاتی، خاص کر آخرت کا اس لیے کہا گیا کہ ہمیں یہ جو کچھ بھی کام کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ملے گا، اور اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہا گیا کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مہمان کے ساتھ عزت کرے، تکریم کرے، اس کی اچھی طرح ضیافت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تم میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داری کو توڑے نہیں بلکہ رشتہ داری کو جوڑے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ تو اس حدیث میں جو چیز بتلائی گئی، تینوں باتیں اہم ہیں، لیکن باب کے تعلق سے جو بات یہ ہے کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی تکریم کرے، عزت کرے، خاطر تواضع کرے، جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ چیز عطا فرمائے۔
ہاں البتہ مہمان کسی کے ہاں جائے اور گھر والا خوب خاطر تواضع کرے تو مہمان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسی کو اپنا گھر سمجھ کے زیادہ دن رہ جائے. کہا گیا اس کے بھی آداب بتلائے گئے. کہا گیا ہے کہ کم سے کم 1 دن 1 رات اور زیادہ سے زیادہ 3 دن 3 رات. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی رہے گا تو گھر والے کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرے گا تو اس کے لیے صدقہ ہوگا. تو عام کسی آدمی کو صدقہ دیتا ہے، اس سے اچھا ہے کہ اپنے مہمان کے لیے وہ چیز استعمال کرے اور یہ کرے. دیکھیے شریعت کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتی ہے. پھر یہ بھی بعض حدیثوں میں آئے کہ آدمی کو اپنی طاقت سے زیادہ اسراف، فضول خرچی، دکھاوا یہ سب بھی نہیں کرنا چاہیے. کہا گیا کہ مہمان جیسا ہو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی تکریم کرنی چاہیے، خاطر تواضع کرنی چاہیے. یہی بتلایا گیا ہے، طول فضول کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. انسان کے اخلاق میں یہ بھی داخل ہے کہ جب وہ کوئی اچھی چیز سنے، خوشخبری وغیرہ سنے اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں، تو اگر اپنے بارے میں سنے تو اللہ کا شکر کرے، دوسروں کے بارے میں سنے تو اسے مبارکباد دے. یہ انسان کے اخلاق میں سے ہے. بہت اہم بات ہے یہ کہ دوسروں کی کامیابی، دوسروں کے بارے میں خوشی سن کے ان کو مبارکباد دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے آیات لائے ہیں، اور یہ سارے آیات میں جو ہے خوشخبری کی چیزیں آئی ہیں، جیسا کہ حضرت مریم کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ایمان والوں کو دے گا تو ایمان والے خوش ہوں گے. حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی خوشخبری کا ہے. تو ان سب چیزوں نے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، دوسروں نے سنا تو مبارکبادی دی. تو ان آیتوں کو لا کر اس کے بعد حدیث لاتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو مبارکباد بھی دیں اور دوسروں کو خوشخبری بھی سنائیں. خوشخبری سنانا بھی یہ بھی اخلاق میں سے ہے. تو ایک واقعہ جو حدیث میں ہے کہ عن ابی ابراہیم ویقال ابو محمد ویقال ابو معاویہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر خدیجۃ رضی اللہ عنہا ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. متفق علیہ. کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جو ان کا گھر ہے اس کی خوشخبری دی. صرف گھر کی ہی خوشخبری نہیں دی بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ گھر موتیوں کا گھر ہوگا جس میں کوئی آواز یا انسان جو اس میں رہے گا وہ کبھی تھکے گا نہیں. تو سوچ کر دیکھیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی جنت کی خوشخبری دی، جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت زید، عبد الرحمن بن عوف. یہ جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں ان کو اور بھی دوسرے لوگوں کو. اس کے علاوہ بھی اور بھی کسی چیز کی ہو تو ہمیں ان کو خوشخبری دینا چاہیے. اور اگر کسی دوسرے کے بارے میں خوشخبری سنتے ہیں تو ان کو مبارکباد دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی مجلس میں صحابہ کے ساتھ جب بھی کچھ ہوتا تو آپ اس قسم کی خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خوشخبری بھی سناتے تھے. دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل خود جب ایک بار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے طرف سے حضرت خدیجہ کو سلام سنائیے، سلامتی سنائیے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلامتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی. تو یہ سب خوشخبریاں ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھیں، خوشخبری سنائیں، اور اگر ان کے بارے میں کوئی خوشخبری سنیں تو ان کو مبارکباد دیں. اس باب میں اور بھی لمبی لمبی حدیثیں ہیں، لیکن ہم اور بھی دوسری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اخلاق اور آداب میں اور کون کون سی چیزیں موجود ہیں. انسان کے آداب و اخلاق میں یہ بھی ہے کہ جب اپنے ساتھی کو کہیں
رخصت کرے، یعنی دوست کہیں جا رہا ہو، رشتہ دار کہیں جا رہے ہو، گھر کے لوگ کہیں جا رہے ہو، یا ایک عام مسلمان بھی کہیں جا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، تو اس کو رخصت کرتے وقت، اس کے جدائی کے وقت اسے کوئی اچھی بات کہے اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کے سفر کو آسان کرے، سفر کی تکلیف سے بچے، اور جب تک وہ باہر رہے حفظ و امان میں رہے۔ یہ بھی انسان کے ادب اور اخلاق میں سے ہے۔ آئیے اس میں جو حدیث ہے وہ دیکھیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا خطیبا، کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا بیان کی، ووعظ، اور پھر نصیحت کیا، وذکر، اور نصیحت فرمائی، ثم قال، پھر اس کے بعد کہا، اما بعد، الا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، بے شک میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کے طرف سے فرشتہ آئے، یعنی اس اللہ کا بلاوا آئے، اور میں اس کو قبول کر لوں، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں، میری موت آ جائے گی، دنیا زندگی ختم ہو جائے گی۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، لیکن میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین، دو وزنی چیزیں۔ اولہما، اس میں سے پہلی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، روشنی ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، تو تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور اسی سے تم تھامے رہو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال، تو آپ نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کو پکڑنے کے بعد کہا، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھو۔ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کے ساتھ جس طرح دین، قرآن، حدیث کی کتابوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہمارے اخلاق میں سے۔ اب یہ اہل بیت کون ہیں؟ تو اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے بچے، یعنی حضرت فاطمہ کے بچے، حضرت حسن، حسین اور ان کی بیٹی حضرت علی، اور امہات المومنین۔ امہات المومنین بھی اہل بیت میں داخل ہے، یہی صحیح ہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اہل بیویوں کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، اور اگر بیوی نہیں تو بچے پھر کہاں سے آ جائیں گے؟ تو سب سے پہلے تو بیوی ہوگی، تبھی ان کے بچے آئیں گے اور ان کے بچے آئیں گے۔ بہت سے لوگ صرف حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین کو مان لیتے ہیں اور امہات المومنین کو چھوڑتے ہیں، یہ غلط تقسیم ہے۔ اگر حضرت فاطمہ ہیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہیں، تب حضرت فاطمہ ہیں۔ حضرت خدیجہ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، تو بیٹی کو کیسے ساری چیزیں ملے گی؟ لہذا یہ سب امہات المومنین بھی اہل بیت میں داخل ہے، یعنی اہل بیت یہ ہیں، امہات المومنین بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ اب کہیں گے کہ نہیں، اہل البیت جو قرآن میں کہا گیا، تو اہل کا لفظ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل کے لیے آیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل میں کون تھے؟ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے، تو اس وقت تو حضرت ان کی بیویاں ہی صرف تھیں۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی گھر والی ان کے پیچھے رہ گئی، تو کون تھی پیچھے رہنے والی میں؟ ان کی بیوی تھی۔ تو معلوم ہے کہ وہ کافرہ ہوتے ہوئے بھی لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے اہل میں ہو سکتی ہے۔ تو ایمان والے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جن کی پاکی، جن کی ایمان اور جن کی نیکیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ کیسے اہل نہیں ہوں گی؟ تو امہات المومنین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں اور آپ کی بیٹی، نواسے، داماد سب اہل بیت میں ہیں۔ ایک حدیث اس میں ہے کہ آدمی جب جائے راستے میں یا سفر میں یا ہم سے دور ہو تو ہم اس کو کیا دعا دیں۔ تو حدیث میں آئے جس کے راوی عبداللہ بن یزید الختمی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یودی الجیش قال استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم، میں تمہیں یہ الوداع کہہ رہا ہوں اللہ کے نام پر، تمہارے دین کے نام پر، تمہاری امانتوں کو بھی اور تمہارے اعمال کی بھی، کہ اللہ ان سب چیزوں کی حفاظت فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ چھوٹے سفر پہ جائیں، بڑے سفر پہ جائیں، دینی سفر ہو، دنیاوی سفر ہو، ہمیں چاہیے کہ ان کو یہ دعا دینی چاہیے کہ ان کا سفر کامیاب اور ان کی ہر چیز اللہ کی امانت میں رہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، دین کی، دنیا کی، ہر چیز کی بھی۔ انسان کے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ کوئی کام کرنا چاہے تو انسانوں سے مشورہ کرے اور اللہ سے استخارہ کرے۔ انسانوں سے مشورہ، اللہ سے استخارہ۔ سب سے بہتر اللہ سے استخارہ۔ استخارہ کہتے ہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، ہمارے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جاننے کے لیے استخارہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارے کی دعا ویسے یاد کراتے تھے جیسے سورۃ الفاتحہ۔ تو ہمیں بھی یہ دعا یاد رکھنی چاہیے اور ہر کام کے لیے چھوٹا ہو بڑا ہو استخارہ کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن، جس طرح آپ قرآن کی صورتیں یاد کراتے تھے اسی طرح استخارے کی دعا بھی یاد کراتے اور ہمیں استخارہ کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اذا ہم احدکم، جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ، اور سنت وغیرہ کے بھی علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ ثم لیقل، پھر کہے اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں استخارہ کرتا ہوں آپ کے علم کے ذریعے، واستقدرک بقدرتک، اور میں بھلائی طلب کرتا ہوں آپ کی طاقت اور قوت کے ذریعے، واسألک من فضلک العظیم، اور میں مانگتا ہوں آپ کے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، اس لیے کہ آپ قدرت رکھتے ہیں، ہم قدرت والے نہیں ہیں، وتعلم ولا اعلم، اس لیے کہ آپ جانتے ہم نہیں جانتے ہیں، وانت علام الغیوب، اس لیے کہ آپ غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، ہاں یہاں پر آدمی کو اپنی ضرورت کرنی چاہیے کہ اے اللہ اگر آپ اس معاملے کو جانتے ہیں، کون سا معاملہ؟ جو معاملہ ہو، شادی بیاہ، نوکری، سفر، گھر لینا، کوئی بھی کام ہو، تو اس وقت پہ اس جگہ پہ اس کام کو کہنا چاہیے، خیر لی، بہتر ہے میرے لیے، فی دینی، دین کے اعتبار سے، معاشی، روزی کے اعتبار سے، وعاقبت امری، اور انجام کے اعتبار سے، او قال، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، عاجل امری و عاجل ہی، یا اس میں ہمارے لیے دیر یا سویر ہونے کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے حق میں مقدر کر دیجیے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، پھر دوبارہ وہ آدمی کہے گا کہ اللہ اگر یہ معاملہ شر لی، برا ہے میرے لیے، دینی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، یا جلدی یا دیر کے اعتبار سے، فَصْرِفْهُ عَنِّي، تو اللہ اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، وَاصْرِفْ عَنْهُ، اور مجھ کو اس سے دور کر دیجئے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ، اور میرے لیے خیر کا معاملہ فرمائیے، حیث کانا، جیسا آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ دعا آدمی کو کرنی چاہیے، یہ حاجت بھی ہے اور استخارے کی دعا بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک ادب و اخلاق، یعنی اللہ کے نگاہ میں اچھا بننا ہے تو اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔
آدمی عبادت کرے تو جگہ یا راستے کا بھی صحیح انتخاب کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں، ہم جیسے چاہیں جیسے آئیں جیسے جائیں، ایسا نہیں کہا گیا. کہا گیا کہ تم جس راستے سے جاؤ، جس راستے سے آؤ، اس کا بھی خیال رکھنے کے لیے کہا گیا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد جاتے تو ایک راستے سے جاتے، دوسرے راستے سے واپس آتے. عیدگاہ جاتے تو ایک راستے سے جاتے، دوسرے راستے سے آتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے میں داخل ہوئے تو ایک راستے سے، اور آپ نکلے تو دوسرے راستے سے. اور وہی چیز کا یہاں حدیث میں ذکر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من طریق الشجرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شجرہ کے راستے سے باہر نکلتے اور معرس کے راستے سے داخل ہوتے. اور جب مکے میں داخل ہوتے تو ثنیہ علیا یعنی بلند گھاٹی سے داخل ہوتے، اور ثنیہ سفلا نیچے والے گھاٹی سے آپ باہر آتے. معلوم ہوا کہ راستہ آپ بدل دیتے تھے. تو معلوم ہوا کہ ان چھوٹی چیزوں کا بھی انسان کے ادب اور اخلاق سے تعلق رکھتا ہے. اب ایک اور بڑی چھوٹی چیز بتائی جا رہی ہے. بہت سے لوگ اس کا سوال بھی کرتے ہیں کہ آدمی باتھ روم میں جائے تو کون سا پیر پہلے رکھے، جوتا چپل پہنے تو کون سا پیر پہلے رکھے، کھانے پینے کے لیے آدمی کون سا ہاتھ استعمال کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دین میں ہے کیا؟ ہاں، یہ سب چیزیں دین میں اخلاق میں شامل ہیں. تو ایک باب ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرے تو داہنے ہاتھ سے، اور اگر جوتا چپل پہنتا ہے دھوتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے سیدھا پاؤں، اور اگر جوتا چپل پہنتا ہے تو کہا گیا کہ پہلے سیدھا اور نکالتے وقت جو ہے پہلے بایاں. تو یہ سب چیزوں کا خیال بھی رکھنا، یہ بھی جو ہے دین اخلاق میں سے رکھا گیا ہے، اور اس کو جو ہے اخلاق سے تعلق رکھا گیا ہے. جیسا کہ حدیث ہے کہ کانا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیدنا لطہورہ و طعامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہاتھ کھانے پینے وضو ان سب چیزوں کے لیے کسی کو کوئی چیز دینے لینے کے لیے استعمال کرتے تھے. وکانت الیسریٰ لخلائہ وما کان من اذی، اور بایاں ہاتھ آپ استنجا ناک صاف کرنے اور اسی طرح کوئی بھی گندے کام کے لیے آپ بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ آدمی کو سیدھے طرف سے سیدھا کام کرنا چاہیے. حتیٰ کہ اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنی، کہ اگر کوئی آدمی جوتا چپل پہنتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے دایاں پاؤں رکھے، اور اتارتا ہے تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے. تو معلوم ہوا کہ لیفٹ اور رائٹ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مسجد میں بھی داخل ہونے کے آداب بتلائے گئے تو اس میں بھی کہا گیا کہ پہلے سیدھا پاؤں رکھے داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں یعنی لیفٹ پیر جو ہے نکلتے وقت باہر رکھے. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اخلاق اور آداب میں بتلائے گئے ہیں. بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ لوگ نیکی کا معیار یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹی سی چھوٹی سنت پہ بھی عمل کرنا، لیکن آج کم سے کم اگر بڑی سنتوں پر بھی ہم عمل کر لیں تب بھی بہت بڑی نیکی ہے. وہ زمانہ نیکیوں کا زمانہ تھا. تو ان چھوٹی چھوٹی، ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے کہ لوگ کہتے تھے یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن جب وہ مسجد میں داخل ہوئے اور اپنا بایاں پیر مسجد میں رکھ دیا تو لوگوں نے کہا یہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتے. جن کو مسجد میں داخل ہونے کا ادب نہیں ہے وہ آدمی نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں. تو آج ہمیں اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کرنے کا موقع ملے تو کرنا چاہیے، بہتر ہے. کیونکہ مسجد میں جانا ہی ہے تو کیوں نہ ہم سیدھا پیر رکھیں. جوتا چپل پہننا ہی ہے تو سیدھے پیر میں پہلے پکڑیں، کیا فرق. لیکن اگر کوئی آدمی بایاں پیر پہن لے تو گناہ تو نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا، بس ایک سنت کے خلاف، ادب کے خلاف ہوگا. اسی باب میں ایک حدیث اور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لبستم واذا توعظتم فابدؤوا بایمانکم، جب تم کپڑا پہنو تو پہلے سیدھا ہاتھ لگاؤ آستین میں، اور جب تم وضو کرو تو پہلے سیدھا ہاتھ دھو. یہ بھی سب طریقہ بتلایا گیا ہے. اور بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال نکلوائے تو آپ نے پہلے سیدھے طرف کے نکلوائے، بعد میں بائیں طرف کے نکلوائے. تو یہ سب ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اخلاق اور ادب سے خیال رکھے گئے ہیں. اگر ہم اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں تو ہمیں نبی سے محبت ہے. عام طور پر لوگ دیکھیے کسی کو چاہتے ہیں تو
تو ان کے جیسا بال رکھتے ہیں، ان کے جیسا کپڑے پہنتے ہیں، ان کے جیسا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جیسا چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اتنی ہے، ایمان کا تقاضا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے تھے ہم کریں تو اس میں ہمارے لیے ثواب بھی ہے، نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں یہ چھوٹی چھوٹی ایمان نہیں، یہ سب کام کرنا ہی ہے، اور کرے بغیر رہنا نہیں ہے. تو ہم سنت کے مطابق کریں، اور اگر نہ کریں تو کم سے کم ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کو غلط نہ کہیں، ورنہ ہمیں نبی سے محبت کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو بھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سب انسان کے اخلاق سے ہیں. اخلاق دوسرے انسانوں کے دلوں میں جگہ بناتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے دلوں میں بھی، اور سب سے بڑی چیز نبی کے پاس، نبی کے محبت کرنے والوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.